حسین ٹکڑے ٹکڑے ہے بدن ظلم کی تلواروں سے، اس لیے تھا تجھے پالا میرے مظلوم حسین، اپنے کشتوں کو تو دان دیا گور و کفن، تیری میت کو نہ گاڑا میرے مظلوم حسین، بین کرتی تھی زہرا میرے مظلوم حسین۔ صلوات اے مومن حسین پر شدت کی پیاس ہے، جنگل میں فاطمہ کا پسر بے حواس ہے، یاور نہ کوئی ہے نہ کوئی بھائی پاس ہے، لاشیں اٹھا کے لانے سے مولا، لاشیں اٹھا کے لانے سے لو چل رہی تھی پیاس تھی، وقت زوال تھا، بے چین رن میں دھوپ سے زہرا، بے چین رن میں دھوپ سے زہرا کالا، اے مومنو خیال کرو دل میں تم ذرا، وہ پیاس اور وہ زخم، وہ صحرائے کربلا، وہ سامنے کی دھوپ، وہ زخموں کا منہ کھلا، وہ لو سے پھٹنا زخموں کا وہ درد وہ جفا، وہ لو سے پھٹنا زخموں کا وہ درد وہ جفا، کیا دکھ اٹھائے فاطمہ کہ نور عین آفت سہی تمہارے لیے یہ حسین، آفت سہی تمہارے لیے حسین، آدھا سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں، اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہوں، ایک دم میں دم نکلتا ہے اب ان قریب ہوں، زخمی ہوں بے گناہ و آفت، زخمی ہوں بے گناہ و آفت نصیب ہوں، تم جس کے کلمہ گو ہوں میں اس کا نواسا ہوں، پانی پلا کے ذبح کرو یارو، پانی پلا کے ذبح کرو یارو، کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا، ساتوں طبق زمین کے ہلے آسمان ہلا، ناگہاں آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا، وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا، طفلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو، جھک کر حسین شکر کا سجدہ، جھک کر حسین شکر کا سجدہ ادا، جس دم سنی حسین نے زہرا کی یہ صدا، خوف خدا سے کانپ گئے سر سے تا بپا، غش کھا کے فرش زی سے گرے وا مصیبتا، ہر زخم سے نکلنے لگی شکر کی صدا، ہر زخم سے نکلنے لگی شکر کی صدا، سجدے میں تھا سر دھیان تھا اس کار ساز پر، روتے تھے شاہ سر در خاک نیاز پر، روتے تھے شاہ سر در خاک نیاز پر، اس دم عمر نے زور سے دیکھا یہ ماجرا،
شمر لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہاں سبتے رسول خاک پر بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا زخموں سے چور ہے تنے اتھر حسین کا ہاں جلد جا کے کاٹ لے اب ہاں جلد جا کے کاٹ لے افسر حسین کا یہ مزدہ سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی چھاتی پا پاؤں رکھ کے چڑھائی جو آس تھی تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں کھول دی دیکھا تو کوئی دوست ہے نے غم گزارے خنجر گلے پسینے پہ قاتل سوار خنجر گلے پسینے پہ قاتل سوار ہے فرمایا شین کون ہے تو اے ستم شیار کیوں میرے زخمی سینے پہ ہا کر ہوا سوار خنجر میرے گلے پہ جو رکھتا ہے بار بار سمجھائے کس خطا پہ مجھے تو سمجھائے کس خطا پہ مجھے دیتا ہے رنج روح ہے رسالت پناہ کو کیوں ذبح کرنے آیا ہے میں کیوں ذبح کرنے آیا ہے مجھ بے گناہ کو اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا اے شمر میرا لال ہے بے جرم بے خطا اے شمر میرا لال ہے بے جرم بے خطا یہ ظلم مصطفیٰ کے نواسے کے حلق پر خنجر نہ پیٹ بھوکے کے پیاسے خنجر نہ پیٹ بھوکے کے پیاسے کے حلق پر میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا حسین کو ناحق تو ذبح کرنے آئے پیاسا حسین کو للہ ناظر تیغ تو تڑپا حسین کو پھٹتے ہیں زخم ہوتی ہے پھٹتے ہیں زخم ہوتی ہے ظالم کلیجہ پھٹتا ہے مجھ دل ملول کا بچے کو میرے چھوڑ دے بچے کو میرے چھوڑ دے رسول کا
بھی ایک صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نماز پڑھو. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی کی مدح کرتا ہوں یہی ایک کام باقی ہے. اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی. اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی. زمین جب تک ہے جب تک چرخ نیل فام باقی ہے. فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام باقی. فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام باقی. علی کے ساتھ حق ہے اور علی بھی ساتھ ہیں حق کے. خدا کا نام جب تک علی کا نام باقی. خدا کا نام ہے جب تک علی کا نام باقی. ہزاروں کے گلے کاٹے علی کی تیغ نے لیکن ابھی بچے کی تربت کھودنے کا کام باقی. ابھی بچے کی تربت کھودنے کا کام باقی ہے. علی کی مدد کرتا علی اکبر صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رن سے جب کھا کے سینہ اکبرے ذیشائے ماں کی خدمت میں کوئی آن کے مہمان گھر میں لاشے کو لیے شاہ شہیدائے. نوحگر خاک بسر چاک گریب نوحگر خاک بسر چاک گریب دی صدا دی صدا خطلو یوسف ثانی بانو مل گئے خاک میں اکبر کی جوانی بانو. مل گئی خاک میں اکبر کی جوانی بانو. دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے. سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے. اب کوئی دم
میرا رشک خمر مرتا ہے منہ سے باہر زباں تک نہ جگر مرتا ہے منہ سے باہر زباں تک نہ جگر مرتا ہے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے شہربانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے شہربانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے پہنچی خیمے میں جو حضرات کی پردرد صدا مسترب ہو گئے ناموس رسول دوسرا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے ردا فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے ردا تی زینب بے پر نکل آئی باہر بانو گھبرا کے گلے سر نکل آئی باہر بانے گھبرا کے گلے سر نکل آئی باہر شے کے کاندھے پر جو دیکھا علی اکبر کو نڈھال ہاتھ پھیلا کے چلائی کہ ہے میرے لال کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے خصال راس آیا نہ میرے بچے کو راس آیا نہ میرے بچے کو ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے مومنین آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے ادھر پلیز تھوڑا ادھر قریب آ جائیے آپ لوگ ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے آپ لوگوں سے مرحوم عبدالرسول سوم جی مرحومہ زہرا سوم جی نظمہ سوم جی ناسم سوم جی آمنہ سوم جی اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اپنی تمام تر عبادت کے قبول ہونے کے لیے مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ قرآن اور وارثان دین کے عنوان سے گفتگو جاری ہے، اور اب تک کی جو ہماری گفتگو آپ کے ساتھ رہی ہے، اور آج بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ انسان کو جب اللہ نے بنایا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی بنا رہا تھا تو اس نے مزاج معصیت کیوں رکھا؟ صرف مزاج اطاعت کو رکھتا، ہمارے نیچر میں صرف اچھائی رکھتا، اس نے مزاج معصیت یعنی برائی کا نیچر کیوں رکھا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہے، اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو نظام بنایا ہے اس کائنات کا شروع سے آخر تک، آپ توجہ کریں، ہر روز کی بحث ہر جیسی نہیں ہوتی ہے، لیکن ان جو 6-7 مجلسیں میں پڑھتا ہوں، آپ عشرہ پورا محرم کر کے آتے ہیں، میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ان باتوں کو آپ کی طرف توجہ دلائیں جو باتیں عام طور سے نہیں ہوتی ہیں۔ پر سال بھی ہمارا یہی اصول رہا ہے، اور اب کی سال بھی، ورنہ 7 مجالس عشرے کے بعد پڑھنا جو ہے وہ جوئے شیر کا لانا ہے، یعنی خود اپنے لیے بھی اور خود آپ مومنین کے لیے بھی، کہ ذرا سا اگر مزاج سے بات ہٹ جائے تو ظاہر سی بات اتنا تھکے ہوئے آپ ہیں کہ پھر وہ لطف نہیں آتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی آیا ہے اس وقت وہ ہمارا مجلسی مجمع، یعنی وہ مجلس سننے آیا ہے، محرم کی وجہ سے شرکت کرنے نہیں آیا ہے۔ اور اگر آپ مجلس سننے آئے ہیں تو پھر مجلس کے انداز سے سنیں، ہمارے ساتھ چلیں، اور بہت ساری باتیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بڑی مفید ہیں، جو جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، اور جس طرح سے آپ دیکھیں نا، میں ساری باتیں اوپن نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بچے ہیں، جوان ہیں، ان کی بہت ساری باتیں شاید سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں ایسے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک دنیا میں ایک عجیب طریقے کی تبلیغ اور دشمنی کا شیعوں کے ساتھ ایک پلان ہے کہ آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ آفس میں چلے جائیں، تو وہ ان کے پاس 3-4 سوال ہوتا ہے، وہ سوال آپ سے اٹیک کرتے ہیں آپ کے اوپر، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ ہمارا دھیان شاید علماء کی مجالس میں نہیں رہتا ہے، یا ہم ان چیزوں کو بھولتے جا رہے ہیں، یا اپنی کوئی پرابلم ہوتی ہے، پرسنل اتنا زیادہ بزی آدمی ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنے مستقبل کو پانے کے لیے، وہ ان چیزوں سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو مطلب ان چیزوں کی بھی ذمہ داری اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ اٹیک ہے، سب سے زیادہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، جبکہ میں مولانا ہوں اور اکثر میں اس لباس میں نہیں جاتا، سعودی عرب تو اس لباس میں جاتا ہی نہیں ہوں، اور میرا سعودی عرب بہت جانا جاتا، لیکن میں انڈیا میں بھی رہتا ہوں، بہت ہی ایسے لوگ ملتے ہیں جو بہت ہی صاحب اقتدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مطلب ان کی دنیاوی تعلیم پر کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا، کمشنر ہے، منسٹر کی پوسٹ پر ہے، آئی جی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے، آئی ایف ایس ہے، فورن سروس ڈپارٹمنٹ میں ہے، یہ لوگ جب بیٹھتے ہیں نا، ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہوتا ہے، تو ایسی سی بچوں والی باتیں کرتے ہیں کہ مطلب احساس ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں کتنی دشمنی ہے اور ان کے مزاج میں کتنی جہالت ہے، جبکہ وہ جان جائیں کہ مولانا ہیں تو بات ہی نہیں کرتے،
اور جب کچھ بات کھولیے تو کہتے ہیں کہ نہیں آپ شک پیدا کر رہے ہیں، آپ فلاں کر رہے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آج یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے جو یہ میں سوال کر رہا ہوں نا، یہ ایک مسلمان بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے، ہر کی زبان کھلی ہوئی ہے، ہر کا دماغ کھلا ہوا ہے، ہر کو آزادی حاصل ہے، کہ اللہ نے جب ایک بار ایسی صلوات پڑھیں کہ مجھے کچھ باتیں پڑھنے کا جی چاہے۔ حاضر ہیں آپ، میں گزارش کروں آپ سے ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ کہ اللہ نے جہاں پر دین کیوں بنایا، آخر یہ قانون کیوں لایا خداوند عالم، ہم پہ چھوڑ دیتا، پیدا کرنے کے بعد ہم پہ چھوڑ دیتا، ہم اپنی مرضی سے زندگی جی لیتے۔ اب دیکھیں کتنا اہم سوال ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی جی لیتے۔ اس نے جب مجھے بھیجا اور ساری فیسلٹی کے ساتھ بھیجا تو چھوڑ دیتا۔ اس نے قانون کیوں بنایا، اس نے انسٹرکشن کیوں دیا، یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں جاؤ یہاں نہ جاؤ، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، ایسے پڑھو ویسے پڑھو، بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک راستے پر رکھنا چاہتا، ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس میں بہت سی علتیں ہیں، یہ ایک فلسفی اور ایک بہت ہی عارفانہ گفتگو ہے۔ میں چاہوں گا کہ آسان لفظوں میں 2-4 منٹ میں سمجھا لوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں۔ کہ خداوند عالم سے پہلا سوال یہ کیجئے کہ اللہ تو نے جہاں پر مزاج اطاعت رکھا، اگر مزاج اطاعت پہ چھوڑ دیتا تو قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ توجہ فرمائیں، اللہ نے ملائکہ سے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ توجہ فرمائیں، اللہ نے ملائکہ سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تسبیح کرو، اللہ نے ملائکہ سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تقدیس کرو۔ ان کو پیدا کر دیا، وہ تسبیح کر رہے ہیں، وہ تقدیس کر رہے ہیں، اور ان کے پاس شعور بھی ہے، ان کے پاس عقل بھی ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر عقل و شعور نہ ہوتا تو آدم کے اوپر بحث نہ کرتے، اگر عقل و شعور نہ ہوتا تو آل محمد کے پاس آ کے روٹیاں نہ مانگتے، اگر عقل و شعور نہ ہوتا تو ملک خیاط کے لباس میں نہ آتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، عقل و شعور نہ ہوتا تو امام حسین کے جھولے کو جھلانے نہ آتا، عقل و شعور نہ ہوتا تو حضرت علی سے اونٹ کا سودا نہ کرتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، حضرت علی نہ ہو، اگر عقل و شعور نہ ہوتا تو مولا سے انگوٹھیاں نہیں مانگتا، عقل و شعور نہ ہوتا تو ابراہیم سے بھیڑ نہ مانگتا، عقل و شعور نہ ہوتا تو مولا کائنات سے اونٹ کی قطار نہ مانگتا۔ عقل و شعور تو ہے نا ملک کے پاس، لیکن کہیں آپ نے اس قرآن مجید میں کہیں اللہ کے احکام میں دیکھا ہو کہ اللہ نے ملک سے کہا ہو کہ سجدہ کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو؟ یہ ہم سے کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے پہلا سوال یہ ہے کہ جہاں اس نے ہمارے اندر مزاج اطاعت رکھا، وہیں مزاج معصیت رکھا، وہیں پر بگڑنے کا مزاج، وہیں پہ گمراہ ہونے کا مزاج، وہیں پر برائی سوچنے کا مزاج، برے ارادے کرنے کا مزاج رکھا۔ کیوں رکھا؟ اگر نہیں رکھتا تو پھر ملائکہ کہتے کہ ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ توجہ فرمائیں، اس نے رکھا اس لیے صرف مزاج معصیت کو کہ جب تم مزاج معصیت رکھ کے اطاعت کرو گے تو ہم ملائکہ سے کہیں گے کہ تمہارا نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے، تمہارا عبادت کرنا کوئی کمال نہیں ہے، عبادت کرنا اس کا کمال ہے کہ جو مزاج بغاوت رکھتا ہے پھر بھی خدا کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے اشرف المخلوقات بنایا، وجہ اس کی یہی تھی کہ آپ کے اندر مزاج بغاوت رکھ دیں، اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نا تو اللہ ملائکہ سے کہتا ہے کہ جو گمراہ ہے وہ اس لیے گمراہ ہے، جو بہک رہے وہ اس لیے بھی انہوں نے مزاج معصیت رکھا ہے۔ لیکن مزاج معصیت رکھ کے اللہ کا سجدہ کرنا، گناہوں کا تصور رکھ کے، لذتوں کا تصور رکھ کے لذت کو ترک کرنا ایک کمال ہے، اور جو کمال پہ پہنچتا ہے وہی صاحب اقتدار ہے۔ توجہ فرمائیں، لہذا خداوند عالم نے انسان میں جب مزاج معصیت کو رکھا اور رکھنے کے بعد عجیب سا سوال کیا ہے، بہت حسین سا سوال کمیل ابن زیاد نے مولا کائنات سے کیا، اس سوال کو یہیں سے جوڑ لیتا ہوں۔ کہا کہ مولا اللہ نے ایک طرف انسان کو پیدا کیا، توجہ فرمائیں بڑی عارفانہ گفتگو ہے یہ، اللہ نے ایک طرف انسان کو پیدا کیا، انسان نے تو خدا سے نہیں کہا تھا نا کہ مجھے پیدا کر، توجہ فرمائیں
انسان نے تو خدا سے نہیں کہا تھا نا، آپ نے تو نہیں کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا. ہم جب بن رہے تھے تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ خدا سے کہہ سکیں کہ مجھے کیوں بنا رہا ہے. توجہ فرمائیں. اللہ نے بنایا نا، کہلیں ہاں اللہ نے بنایا. کہا جب اللہ نے بنایا، اسی نے بنایا، اسی نے ہاتھ پیر دیا، اسی نے روح دی، اسی نے وجود دیا، اسی نے زندگی دی، بنا کے مجھے بھیج دیا. اب بھیجنے کے بعد وہ قرآن میں اعلان کرتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کے انسان گھاٹے میں ہے. توجہ فرمائیں، بہت توجہ فرمائیں. قسم ہے، آج میں اپنے مزاج سے ہٹ کے گفتگو کر لوں، سرکار اجازت ہے؟ تھوڑا سا مزاج سے ہٹ کے گفتگو کر لیں. اور یہ مولا کی جو گفتگو ہے نا، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں رائج ہونا چاہیے، کہیں یہ کتابوں کے اندر مظلومیت کے ساتھ بند نہ رہ جائے. تو کتابوں میں مظلومیت کے ساتھ بند نہ رہ جائے مولا کا یہ فرمان. بہت عجیب سا سوال کیا ہے. آپ کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں کہ اللہ سے ہم نے اپنا وجود مانگا نہیں ہے، اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، اور بنانے کے بعد انسان کی جب تعریف کرتا ہے کہ میں نے نطفے سے علقہ، علقے سے پروسیس سارا بیان کر کے تھا وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اس نے اتنی کائنات کے رازوں کو بنایا لیکن کسی پر خلقت کا فخر نہیں کیا کہ میں بہت بہتر بنانے والا ہوں. میں توجہ فرمائے، انسان سے اللہ کو کتنا لگاؤ تھا کہ جب انسان کی خلقت کو پورا کر لیا تو کہتا وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ بہترین خلق کرنے والا ہے. احسن الخالقین کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جتنے بہتر انداز سے تصور ہو سکتا تھا اتنے بہتر انداز سے بنا دیا. اگر اس سے بہتر انداز ہوتا بنانے کا انسان کو اور اللہ نہ بناتا تو احسن الخالقین نہ ہوتا. میں توجہ فرمائیں، جہاں اللہ کو آنکھ رکھنی تھی اگر اس سے بہتر جگہ ہوتی تو وہاں آنکھ رکھ دیتا، لیکن اس سے بہتر آنکھ کی جگہ نہیں تھی، اس سے بہتر ہاتھ کا مقام نہیں تھا، اس سے بہتر دماغ کا مقام نہیں تھا. تو جو اللہ انسان کو پیدا کر کے احسن الخالقین کہہ رہا ہے اپنے کو، وہی انسان کی حج ہو کر کہتا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے. قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ امپورٹنٹ میٹر ہے، اہل فکر کو سوچنا چاہیے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. آرڈنری کوئی بات نہیں کوئی ہو جائے. بالکل نوٹس لگی ہوئی ہے وہاں پہ کہ نوٹ کہتے ہیں، نوٹس دی گئی آپ کو، نوٹس دے رہا ہے خدا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کے انسان گھاٹے میں ہے. تو کمیل ابن زیاد نے اس پوائنٹ پر جو سوال کیے ہیں، تقریباً الموسوط الامام علی ابن ابی طالب میں علامہ کاظم قزوینی نے 150 صفحہ لکھا ہے اسی ایک دو آیتوں کے اوپر. 150 صفحے کی بحث مولا کائنات سے ہوئی ہے، اور اس میں سے مختصر سی بحث آج آپ کو سنا کے جاؤں گا. اگر تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹتا ہوں تو میری مجبوری ہے کہ میں اس بات کو آپ تک پہنچا دوں. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو انسان پوچھا مولا سے، بڑا عجیب سا سوال کیا کہ انسان کو خود پیدا کرتا ہے، خود احسن الخالقین کہتا ہے، تو انسان کو پھر کہتا ہے کہ گھاٹے میں ہے. تو جب انسان کو گھاٹے میں دیکھنا تھا تو انسان کو پیدا کیوں کیا؟ ہے جواب. کمیل ابن زیاد کے اس سوال کا جواب کسی ملا مولوی کے پاس نہیں ہے. توجہ فرمائیں، اس لیے کہ سامنے مولا بیٹھے تھے، کمیل نے بھی سوال ایسا کر لیا کہ مولا کے علاوہ کوئی جواب بھی نہ دے سکے. بہت عجیب سی بحث ہے. انسان گھاٹے میں ہے تو خود ہی پیدا کرتا ہے اور خود ہی کہتا ہے کہ گھاٹے میں ہے. تو سمجھ میں نہیں آئے مولا یہ اللہ کی بات. مولا نے مسکرا کے کہا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے. توجہ فرمائیں. کہا کیوں مولا؟ کہا اس نے پیدا تو کیا ہے، لیکن اس نے جو کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے تو اس سے خلقت پر پچھتاوا نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خلقت پہ پچھتاوا نہیں ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کر دیا تو بھائی اب چلو انسان گھاٹے میں نہیں. اللہ یہاں پر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو راستہ میں نے تمہیں بنا کر دیا ہے اگر اس پر چلو گے تو کامیاب رہو گے. میں توجہ فرمائیں. اور اگر تم نے ہماری خلقت کے بعد ہمارے راستے کو چھوڑ کر اپنا راستہ اپنایا تو تم گھاٹے میں رہو گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بیگو جملہ کا کہا انسان کو اللہ نے بڑی عزت دیا ہے، لیکن انسان میں چونکہ بغاوت کا مزاج رکھا، بغاوت کا مادہ رکھا،
لہذا وہاں پر یہ بھی کہہ دیا کہ جس چیز کو تم اپنی بغاوت کی بنا پر کامیابی سمجھ رہے ہو، جس چیز کو تم اپنی غلط فکر کی بنا پہ کامیابی سمجھ رہے ہو، یاد رکھو وہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر اللہ قرآن مجید میں اس بات کی طرف تاکید نہ کرتا تو انسان قیامت میں پوچھتا کہ پروردگار مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ ناکامی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اگر خداوند عالم انسان کو پیدا کر کے کامیابی اور ناکامی کی منزل نہ بتاتا، فرق محسوس نہ کراتا، تو کل ہم ہی شکوہ کرتے کہ مجھے کیا پتا تھا، ہم تو تجھ سے زیادہ معلومات نہیں رکھتے تھے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ انسان گھاٹے میں، اور پھر عجیب جملہ کہا ہے جس جملے پر معرفت اچھل جاتی ہے، کہا کہ کمیل ابن زیاد، اللہ انسان کو اتنا دوست رکھتا ہے، اگر وہ انسان کو دوست نہ رکھتا تو ہم آل محمد کو انسان کی شکل میں نہیں بھیجتا۔ آئی صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی نا کہ اگر اللہ کو انسان پسند نہ ہوتا، انسان کو اتنی عظمت نہ دینی ہوتی، تو ہم آل محمد کو جو اول مخلوق ہیں، اول مخلوق اللہ کا رسول جو حبیب ہے خدا کا، جو خدا نے اسے مزمل و مدثر و طٰہٰ و یاسین کے القابوں سے نوازا ہے، یہی تو فرق ہے دنیا میں اور رسول میں۔ دنیا کو لوگ القابوں سے نوازتے ہیں، رسول کو خدا القابوں سے نواز رہا ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جیتے رہیے، اللہ آباد رکھے۔ لوگوں کو دنیا القابوں سے نواز رہی ہے، اللہ اکبر، اور رسول کو اللہ القاب دے رہا ہے۔ طٰہٰ کہہ رہا ہے، یاسین کہہ رہا ہے، مزمل کہہ رہا ہے، مدثر کہہ رہا ہے، رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، عبد کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ جو اتنی اپنی مخلوق سے دوست رکھنے والا اللہ اگر بھیجتا ہے تو انسان کی شکل میں، اور کہلوا بھی دیتا، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہ بشر صرف کیفیت کی منزل میں ہے، میں توجہ فرمائیں، کیفیت کی منزل میں ہے، صرف شکل و صورت کی منزل میں ہے کہ اگر تمہاری جیسی شکل و صورت بنا کے نہ بھیجتا تو تم سے قریب نہ ہوتا اور اللہ کا دین نہ پہنچاتا۔ اقتدار میں اپنے جیسا نہ سمجھنا، ہائے ہائے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیفیت میں ہے صرف تمہارے جیسا، تو کہلوا دیا رسول سے، کہو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یعنی اگر بشر کو عزت نہ دینا ہوتا تو رسول کو انسان کی شکل میں نہیں بھیجتا، انسان کی شکل میں بھیجا، کہاں بھیجا؟ پھر اس کے بعد کمیل ابن زیاد نے پوچھا، اچھا انسان پر گفتگو کر لیجئے۔ مولا کہتے ہیں کمیل انسان پہ کون سی گفتگو چاہتے ہو؟ توجہ فرمائیں، اب لفظیں دیکھیے گا، کہنے لگے کہ کمیل نے کہا کہ وہی انسان جسے قرآن نے کہا ہے۔ نہیں پہنچے آپ، تو پلٹ کے کہا وہ انسان تو تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمت والا خدا ہے جس نے تم پہ رحمت کیا ہے۔ رحمان کب ہوگا؟ جب رحمت کرے گا۔ رحمان یعنی تم پہ رحمت نازل کر رہا ہے، تبھی تو رحمان ہے نا۔ جب سخاوت کرے گا تو سخی ہوگا، جب خلافت کرے گا تو خلیفہ ہوگا، جب امامت کرے گا تو امام ہوگا، جب اقتدار پہ آئے گا تو صاحب اقتدار ہوگا نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کہتا ہے رحمان رحمت والا خدا، یعنی رحمت تمہیں دے رہا ہے۔ کیا کیا تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، تعلیم دے کر اس انسان کو بھیجا ہے، تعلیم دے کر انسان، وعلمہ البیان، تاکہ کائنات گونگی نہ رہ جائے، لہذا اسے بیان دے دیا ہے۔
اب انسان پہ گفتگو ہے اور فلسفی گفتگو، اس میں سے ایک پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ، اگر آپ فلسفہ اور منطق پڑھے ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ مولا کائنات کی کیا ذات تھی اور دنیا نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے علی کی دشمنی کر کے نقصان کیا. مولا کائنات نے کہا اچھا ایک سوال کرو، بہت سے میں چھوڑ رہا ہوں ساری باتوں کو، انسان کے اوپر گفتگو ہو رہی کہ انسان کو اللہ نے، جو لوگ بعد میں ان کو تھوڑا سا اپنے ساتھ ملا لوں، کہ ہم نے یہ چھڑا تھا کہ اللہ نے انسان میں برائی کا نیچر کیوں رکھا، مزاج معصیت کیوں رکھا مزاج اطاعت کے ساتھ. تو اس پر یہ ہے کہ انسان کی گفتگو شروع، اور پھر مولا نے کمیل ابن زیاد سے کہا کہ انسان پر بحث ہو رہی تھی. کہنے لگے کمیل یہ بتاؤ، انسان جب مجبور ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو جو فرماتی مجلسیں آپ نے سنی ہوں گی، ایک سوال کا جواب دے دیجئے. انسان جب مجبور ہوتا ہے، جب گھر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو کمیل نے کہا کہ جب آقا بولتے ہیں تو غلام چپ رہتے ہیں. بھائی کیا جواب دیا ہے، اللہ اکبر. آپ کا سوال ہے اور کمیل کی جرأت کے جواب دے سکے، آپ بتائیے. تو کہنے لگے کہ انسان جب چاروں طرف سے گھرتا ہے نا، اور جب بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا ہے تو ایک طاقتور کی تلاش میں پھرتا ہے. ہائے ہائے، آپ توجہ کریں، ایک طاقتور کی تلاش میں پھرتا ہے. اگر اللہ نے انسانوں سے زیادہ طاقتور نہ بنائے ہوتے تو یہ بھٹکے ہوئے انسان کو سدھارنے والا کون تھا؟ اسی طاقتور کے عہدے کا نام نبی بھی ہے اور امام بھی ہے. ہائے ہائے، صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. نہیں، فطرت پہ بات کر رہے ہیں، یہ فطرت پہ بات ہے. اس گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انسان خود مولا کے سامنے بنا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر بنا نہ ہوتا تو اس فطرت کی گہرائی تک نہ جاتے. آپ دیکھیں، آپ اپنے اوپر غور کریں. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. یعنی انسان کے نیچر میں کہیں نہ کہیں خدا ہے، کہیں نہ کہیں خدا کا تعارف ہے. تبھی تو مولا نے کہا تھا نا. اب آپ اس دور میں دیکھ لیں، آپ ہاتھ پر ماریں گے، مارتے مارتے ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں پہ سوچتے چھوڑ دو اب خدا ہی ہے. توجہ فرمائیں، چھوڑ دو اب خدا ہی ہے. بس سننا تھا کہ پلٹ کے کہا مولا انسان گھاٹے میں کب ہوتا ہے، انسان جاہل کیوں ہوتا ہے. بس یہ گفتگو ہے جو آپ تک ایک ہماری، میں نصیحت تو نہیں کر سکتا، میں تو خود ہی نصیحت کے لائق ہوں، میں چاہتا ہوں مولا گفتگو پہنچا دوں. کہنے لگے پھر کہا کمیل اللہ کسی کو جاہل نہیں بناتا، اللہ علم دوست ہے، جہل دوست نہیں ہے. اور جس چیز کو اللہ دوست نہیں رکھتا وہ کسی کو دیتا نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ دیکھیں، محسوس کریں، معرفت کی گفتگو ہے یہ. اللہ علم دوست ہے، کسی کو دے گا تو علم دے گا، جہل تو نہیں دے گا نا. تو پوچھا مولا علم کیا ہے، آپ بتا دیں، علم کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو مولا نے کہا کتاب رٹنے کا نام علم نہیں ہے، سوال کے جواب دینے کا نام علم ہے. ہائے ہائے، میں مولا پہ قربان جاؤں، ایک جملے نے دنیا کی ایجوکیشن کے سسٹم کو مرتب کر دیا. آپ پڑھے لکھے ہیں، اس سے تو آپ کو کیا، دنیا کے ایک جملے نے، مولا کی ذرا عظمتوں کو پہچانے کہ ایک جملے نے مولا کائنات کے دنیا کے پوری دنیا میں جو ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے اسے مرتب کر دیا کہ علم کتاب رٹنے کا نام نہیں ہے، سوال کے جواب دینے کا نام علم ہے. اور آپ جو بھی کوالیفیکیشن کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اس میں کہیں کسی کتاب کا تذکرہ نہیں ہے. جو بھی آپ نے کیا ہے وہ سوالوں کا جواب دے کر، ہائے ہائے، ڈرائیونگ لائسنس ملا تو سوال کا جواب دیا، ڈگری ملی تو سوال کا جواب دیا، میٹرک ہوئے تو سوال کا جواب دیا، انٹرمیڈیٹ ہوئے تو سوال کا جواب دیا، گریجویشن ہوئے تو سوال کا جواب دیا، ڈاکٹر بنے تو سوال کا جواب دیا، سائنٹسٹ بنے تو سوال کا جواب دیا. اب اپنا اپنا نصیب ہے کہ کس کے پاس کتنے سوال کا جواب ہے.
دیکھیں اندازہ لگایا کس کے پاس کتنے سوال کا جواب ہے وہ اتنا ہی عالم ہے، اس سے زیادہ عالم نہیں۔ اگر کسی کے علم کو دیکھنا ہو، علم کو پہچاننا ہو، علم کو محدود کرنا ہو تو سوال کر لو۔ بھائی توجہ فرمائیں، سوال کرتے جاؤ، 1 سوال 2 3 10 50 60 70 80 1000 2000 4000، کہیں تو کہے گا کہ مجھے نہیں آتا۔ اگر نہیں کہے گا تو سوال کرنے والا پھنسا لے گا اور بعد میں بے عزت کرے گا کہ جھوٹ کیوں بولے تھے آپ، شرافت سے کہہ دیتے کہ نہیں آتا ہے۔ ہائے ہائے، مولا کہتے ہیں کہ عالم کی پہچان یہ ہے کہ جو نہیں آتا کہہ دے کہ نہیں آتا، اس لیے کہ دیانتداری یہی ہے کہ جہاں تک جانتے ہو وہیں تک بولو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، جہاں تک جانتے ہو وہیں تک بولو۔ توجہ فرمائے، جتنا جس کے پاس سوال ہے اتنا ہی وہ عالم ہے۔ مجھ سے آپ نے 10 سوال کیے، 11ویں میں نے کہا میں اپنے سے کسی سے بڑے سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، ان کے پاس 1-2 ہزار، انہوں نے کہا ہم اپنے سے کسی سے بڑے سے پوچھ کے بتاتے ہیں۔ تو انسان کہیں نہ کہیں جا کے، یہ انسان جو انسان ہے کہیں نہ کہیں جا کے ایک مقام پہ رکے گا ضرور کہ ہم اپنے سے کسی سے بڑے سے پوچھ کر بتاتے ہیں۔ تو اللہ کو کسی ایسے انسان کو رکھنا تھا اس دنیا میں کہ سوال کرنے والوں کی نسلیں آتی جائیں، جواب دینے والا زندہ رہے۔ دیکھیں آپ محسوس کر رہے ہیں آپ اس گفتگو کو، جو اس کے پاس جتنے سوال ہیں اتنا ہی وہ عالم ہے۔ اب ایک تھوڑی سی اور مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے، اور جس بات کو پہنچانا اسے اشاروں میں کر لوں۔ اب مثال کے طور پر کتاب رٹنے کا نام علم نہیں ہے، اس سے قرآن نے نہیں کہا کہ مجھے رٹو، جنہوں نے رٹا وہ جاہل رہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، کہیں کہا کہ مجھے رٹو۔ رٹنے کا نام، حفظ کرنے کا نام علم نہیں ہے۔ مثال دے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ مثال کے طور پر آپ میتھمیٹکس کا ایگزام دینے جا رہے ہیں، ایگزام ہے 2 مہینے کے بعد، آپ نے اپنے لیول کی جتنی میتھمیٹکس کی کتاب تھی سب کو رٹ لیا، اول سے آخر تک حفظ کر لی، پوری یاد کر لی، سوال جواب یاد کر لیا، اور یاد کرنے کے بعد جب ایگزام میں پہنچے اس نے سوال کیا تو آپ نے اکڑ کے لکھ دیا۔ مجھے تو پوری کتاب رٹی ہوئی ہے، میں کیوں سوال کا جواب دوں؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے، میں کیوں سوال کا جواب دوں؟ مجھے تو پوری کتاب رٹی ہوئی ہے، اور آپ لکھ کے چلے آئے کہ ایگزامنر صاحب اتنی کتاب تو آپ نے بھی نہیں رٹی جتنی میں نے رٹی ہے، اتنی کتاب تو آپ نے بھی نہیں رٹی ہوگی جتنی میں نے رٹی ہے، لہذا آپ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ انصاف سے بتائیں رزلٹ کیا آئے گا؟ 0۔ اب جب 0 آیا فیل ہو گیا۔ اب یہاں تو محلہ ہوتا نہیں ہے، یہاں تو سوسائٹی ہوتی ہے۔ اب اس نے سر پٹک پٹک کے کہے گا کہ میں نے پوری کتاب رٹی ہوئی ہے۔ کوئی آدمی اسے پڑھا لکھا محسوس کرے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کوئی آدمی پڑھا لکھا محسوس کرے گا؟ نہیں۔ وہ کچھ بھی کہتا رہے، اس کا باپ چلاتا رہے، محلے میں کہتا رہے، بھلے لوگ منہ پر نہ کہیں لیکن پیٹ پیٹ کہیں کہ بڑا بے وقوف ہے، فیل بھی ہوتا ہے اور اپنے علم کا روب جب جماتا ہے۔ تو فیل کیوں ہوا؟ اس سے کہ اس نے سوال کے جوابات نہیں دیے۔ تو جو جتنے سوال کا جواب دے گا، 20 سوال ہیں، 10 کیا تو 50، 14 کیا تو 70، 18 کیا تو 90، 19 کیا تو 95، 20 کیا تو 100۔ جتنے سوال کے جواب آپ دیتے آئیں گے اتنا ہی آپ کا گریڈ بنتا چلا جائے گا، اتنا ہی آپ کا مستقبل سنورتا چلا جائے گا۔ توجہ فرمائیں، اب اس کے علم کا اندازہ کیا لگایا جائے؟ اب آپ نے کتنا بھی پڑھ لیا، کتنا کمپیوٹر میں ماسٹر ہو گئے، مثال ڈاکٹر میں بہت بڑی پوسٹ پر چلے گئے، بہت بڑے خطیب ہو گئے، مرجع ہو گئے، لیکن کوئی بھی شخص ممبر سے آج کی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں اگر ممبر سے بھی کہوں کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، میں سوال کے کسی کنڈیشن نہ لگاؤں، اور ایک شخص بیٹھ کے ڈاکٹری کا سوال کرے تو میں کہوں گا کہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا،
تو کہیں گے کہ اگر کہنے کا مقصد نہیں تھا تو سرکار یہ کہہ دیتے کہ میں ایک مولانا ہوں اور عالم دین کے بارے میں جو سوال کرنا ہے کر لو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ انسان صرف عالم دین ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، میں نے اٹھ کے شریعت کا سوال کر لیا۔ کہنے لگے میں ڈاکٹر ہوں تو صرف ڈاکٹری کا سوال کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یعنی کوئی انسان کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک علم کے ایک ہی سبجیکٹ میں جا کر مخصوص ہو جاتا ہے، 2-3 علم میں ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو مطلقاً کہے کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، سوائے مولائے کائنات کے کہ ممبر سے کہتے ہیں کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ ایک ہی وقت میں فقیہ بھی ہے، طبیب بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، کائنات کے علم کو بھی جانتا ہے، اسی لیے رسول نے مولا کو عالم نہیں کہا، علم کہا ہے۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا مدینہ ہوں، عالم کا مدینہ نہیں، علماء کا مدینہ نہیں، علم کا مدینہ ہوں۔ علی علم کے باب ہیں، علماء کے نہیں، اس سے کہ علماء وہ ہیں جو سوالوں میں محدود ہیں، علم وہ ہے کہ جہاں پر سوال محدود نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو انسان کوئی جاہل پیدا نہیں ہوتا، کوئی جاہل نہیں پیدا ہوتا کمیل۔ انسان کو اللہ نے توجہ فرمایا، کوئی جاہل پیدا نہیں ہوتا، اللہ کسی کو جاہل نہیں بناتا، انسان اپنی حرکتوں سے جاہل ہوتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، کیوں؟ کہا ایک سوال تھا، جس سوال پر یہ بات آئی، چونکہ میں نے کہا نا کہ بہت ساری باتیں جو میں چھانٹ رہا ہوں ذہنوں سے کہ مجھے وہ بیان نہیں ہے، سب ماشاءاللہ سے بہت لمبی ہو جائے گی مجلس۔ اس کے بعد کہا کہ جب انسان محتاج ہوتا ہے اور کسی بڑے سے مانگتا ہے تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو۔ انسان مانگتا ہے، مولا سے بات ہو رہی تھی، انسان مانگتا ہے، مجھے اس ٹاپک پہ نہیں آیا تھا لیکن جب تک یہ بیان نہیں کروں گا آپ کے ذہن میں شاید باتیں پوری نہ آئیں۔ انسان مانگتا ہے تو اللہ کو نہیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے نا کہ یہ بیچارہ پریشان ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کو پیسے چاہیے، کیوں کہتا ہے مجھ سے مانگو؟ اللہ عالم الغیب ہے نا، بغیر مانگے دے دے۔ توجہ فرمائیں، محتاج ہے نا، محتاج ہے، اگر محتاج ہے، غریب ہے، بیچارہ پیسے نہیں ہے تو اللہ کو تو معلوم ہے، دے دے۔ تو مولا نے یہاں پر کہا تھا کہ غریب وہ اپنی حرکتوں سے ہوا ہے۔ توجہ فرمائیں، غریب وہ اپنی حرکتوں سے ہوا ہے۔ کہا غریب اپنی حرکتوں سے کیسے ہوا ہے؟ میں اپنی زبان میں اس بات کو پڑھ رہا ہوں اور یہ کہہ دوں تاکہ خیانت روایت نہ ہو جائے۔ مولا نے اسی مفہوم کے جملے کہیں، کہا کمیل اللہ کسی کو جاہل نہیں بناتا، اللہ کو جو دینا تھا اس نے تمہیں مانگے بغیر دے دیا ہے، اور جو دے دیا ہے نا، جو نعمتیں تمہیں دے دی ہیں اس کا بدل کائنات میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دیں، آنکھیں چلی جائیں تو کوئی بدل ہے؟ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیا، ہاتھ چلے جائیں تو کوئی بدل ہے؟ اللہ نے تمہیں پیر دیے، پیر کٹ جائیں تو کوئی اس کی جگہ پر ریپلیس ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جو بغیر مانگے اتنی بڑی نعمتوں کو دے سکتا ہے کہ جس کا کائنات میں کوئی بدل نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ کا وجہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلی منزل میں تمہیں وہ سب کچھ دے دیا جو تمہاری زندگی کے لیے ضروری تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، زندگی کے لیے ضروری تھا، وہ سب کچھ دے دیا، عقل دے دیا، کائنات کی سب سے قیمتی شے جس کو آل محمد نے نعمت عظمیٰ کہا ہے، آل محمد نے عقل کو نعمت عظمیٰ کہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا ہو، ماڈلنگ کیا ہو، بہت خوبصورت ہو اور پاگل ہو، کوئی کرے گا شادی اس سے؟ بھائی آپ سوچ تو گئے، تھوڑا میرے ساتھ چلیں نا، کوئی کرے گا شادی؟ کیوں؟ بھائی خوبصورت تو بہت ہے نا، عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ ایک ایسا لڑکا ہے کہ جو بیچارہ بہت زیادہ ہماری آنکھوں کی نگاہ میں خوبصورت نہیں ہے، لیکن عقل اتنی ہے
کتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا داماد بن جائے. تو عقل نعمت عظمیٰ ہوئی نا. جسم سے تو کسی چیز کا تعلق ہی نہیں. عقل نعمت عظمیٰ ہوئی نا, عقل دیا. اب دینے کے بعد ایک نظام بنایا اس نے. تم نے اس نظام کی مخالفت کی جاہل رہ گئے. کہا کیسے؟ کہا جو وقت تمہارا پڑھنے کا تھا, جس وقت میں جس جوانی میں خداوند عالم نے تمہاری ہر چیز کو ایکٹیو رکھا تھا, اپنی قدرت سے جاندار بنایا تھا, اس وقت تو تم نے علم چھوڑ کر ادھر ادھر راستہ اپنایا. اور جب وقت نکل گیا تو تم نے علم حاصل نہ کیا. اب جب علم حاصل نہ کیا تو اقتدار نہیں ملا, اقتدار نہیں ملا تو دولت نہیں آئی. تو جاہل بھی اپنی حرکتوں سے ہوئے, اقتدار سے محروم بھی اپنی حرکتوں سے ہوئے, اور علم بھی اور دولت بھی تمہاری اقتدار سے محروم رہنے کی بنا پہ نہیں آئی. تو غریب اپنی حرکتوں سے ہوا نا انسان. اگر اسی طرح خدا تمہیں دیتا جاتا تو تم کہتے میرے بازوؤں کی طاقت ہے, تم کہتے میرا کمال ہے, جبکہ تم میں کمال نہیں تھا. لہذا اب اس کی بارگاہ میں محتاج بن کر آ جاؤ کہ اپنی محتاجی کا اعلان کرو, اس کی بے نیازی کا اقرار کرو, تاکہ اپنی رحمتوں سے تمہیں عطا کرتا چلا جائے. انسان کو پہلی منزل پر جو کچھ عطا کرنا تھا خدا نے دے دیا. دیا کہ نہیں دیا؟ اور جب ہمارے پڑھنے کا وقت تھا, ابا کہتے تھے جاؤ اسکول چلے جاؤ, تو میچ دیکھ رہے ہیں. میچ نہیں دیکھ رہے ہیں تو 3 گھنٹہ کہیں اور چلے جا رہے ہیں. تو آپ نے وقت ضائع کیا. جو اللہ کی نعمتیں تھیں اس کا آپ نے استعمال صحیح موقع پر نہیں کیا. میں غلط تو نہیں ہے نا مولا کی بات؟ جب نہیں کیا وہ وقت نکل گیا. اب آپ کی پڑھنے کا وقت نکل گیا. اب جب پڑھنے کا وقت نکل گیا تو آپ کو اقتدار نہیں ملا. بھائی اللہ وہ تھوڑی ہے کہ ایک آدمی یوں ہی گھر میں پڑھا رہے, سوتا رہے, نہ پڑھے نہ لکھے, اسے بھی پیٹ بھر دے, اور ایک بیچارہ پڑھتے پڑھتے اس کی جو ہے پسینہ جو ہے پیشانی سے لے کے اور پیر تک پہنچ جائے, اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنے, اسے بھی پیٹ بھر دے. تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. جو محنت کرے گا وہ پائے گا. تو جو فرما رہے ہیں, ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو انسان کو اللہ نے کہا کہ انسان گھاٹے میں ہے. تو جو فرمائے, کہا ہاں انسان گھاٹے میں ہے, لیکن کچھ تو فائدے میں لوگ ہیں. یہ وہ بحث ہے, یہ وہ گفتگو ہے جو میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ تحفے کے طور پر مومنین کو بانٹتے جانا. اور میں آج وہ گفتگو کر کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں, باقی آپ کا کام ہے. پلٹ کے پوچھا مولا الا الذین آمنوا, اللہ نے انسان کو مایوس نہیں کیا. انسان گھاٹے میں ہے مگر کچھ کامیاب ہیں. کون کامیاب ہیں؟ الا الذین آمنوا, مگر وہ جو مومن ہے. ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں. مولا کے کہنے کا مقصد یہ کہ خاندانی مومن نہ ہو, اس کا مزاج بھی ایماندار ہو. اللہ اکبر, اس کا مزاج بھی ایماندار ہو. الا الذین آمنوا, مگر یہ کہ وہ مومن ہے تو کامیاب ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اور قرآن میں کتنا گیپ اور کتنا فاصلہ آ رہا ہے. دیکھیں آپ تھکیں گے نہیں, میری بات یہ مولا کی بات ہے, اور اگر آپ تھکیں گے تو میں بند کر دوں گا, چونکہ یہ بات میں نے آپ پر اعتماد کر کے چھیڑا ہے. مجھے معلوم ہے کہ ویک ڈے مجھے اور 15 منٹ صرف پڑھنا ہے, چونکہ آپ تھکے رہتے ہیں جاب سے, اور یہ آپ کا واقعاً مجھے دعا کرتے ہیں کہ آپ اتنی زحمتوں سے آتے ہیں, تو کچھ باتیں تو ایسی بھی سن جائیں نا جو آپ کے کام آئے. اور یہ کتابوں میں بند ہیں, یہ بہت مشکل سے کتابوں سے مہیا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر, تھوڑا سا ہمیں وقت دے دیں. ایک بار مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہے نا, کبھی کبھی ہوتا ہے گرم پانی پیا جاتا ہے تاکہ گلا صاف ہو جائے. تو مولا آپ کی نگاہ میں وہ کامیاب ہے جو مومن ہے. یہ تو نہیں کہا کہ امیر مومن.
ہائے ہائے، یہ تو نہیں کہا امیر مومن. کیوں؟ ہمارے ہاں کامیابی کا راز کچھ اور ہے، ہمارے معاشرے میں کامیابی کا مطلب کچھ اور ہے، اور اللہ کے نزدیک کامیابی کچھ مطلب اور ہے. اب یہاں کی تو میں بات کرتا نہیں، میں اپنے ملک میں آپ بھی جب جائیں، کسی گاؤں میں پہنچیں، کسی جگہ پر پہنچیں اور کسی کا انتقال ہو گیا ہو اور ان کے پرسے میں جائیں اور پوچھے بھائی کیسے انسان تھے، کہا صاحب بڑی کامیاب زندگی گزاری. کیا کیا؟ کہا بہترین گھر بنایا، گاڑی رہی، بینک میں پیسہ تھا، بیٹوں کو امریکہ بھیج دیا، بیٹی کی شادی کینیڈا میں کر دی، امریکہ کینیڈا میں جنت میں آ گئے ہوں. فخر کرتے ہیں وہاں پہ. اور کیا کہنا صاحب، بہت کامیاب زندگی رہی، سب ویل سیٹل، ویل اسٹیپ، سب بالکل ویل سیٹل ہیں، بالکل کہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی، لہذا بڑی کامیاب زندگی گزاری. تھوڑا سا اس مثالوں پر غور کریں، مثال اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اچھا، اور یہ صاحب اور ان کے بھائی وغیرہ کون تھے؟ کہاں ایک بھائی تھا بیچارہ، کچھ نہ کر سکا، بیچارہ جھوپڑی میں رہ گیا. جملہ سنیے گا، جھوپڑی میں رہ گیا، کچھ نہ کر سکا، کچھ نہ ہوا تو بچوں کو مولوی بنا دیا. کہاں ہیں آپ؟ جب کچھ نہ کر سکا، بیچارہ پڑھا نہ سکا تو بچے کو مولوی بنا دیا. ہم نے پلٹ کے کہا کہ اگر ایک بھائی غریب رہا اور اپنے بچوں کو مولوی بنا دے، جو بھی بنا نہ پڑھا سکا، تو جو گیا ہے نا وہ کامیاب نہیں گیا ہے. معاشرے میں آپ کی نگاہ میں کامیاب ہو، اللہ کی نگاہ میں کامیاب نہیں گیا. کیوں؟ کہا اچھا بھائی، اس کو ہم نے پلٹ کے پوچھا، یہ پیسے والے تھے، دولت والے تھے، مرسڈیز تھی، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، اللہ والے تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مجلسوں میں آتے تھے؟ اس کا پتہ نہیں ہے. اب وہ جو بیچارہ غریب ہے، جو کرائے کے مکان میں رہ گیا، ارے صاحب کیا کہنا، مجلسوں میں شریک ہوتا تھا، بڑا مومن ہے. ہم نے کہا مومن ہے تو کامیاب ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر ہم نے اور آپ نے دولت کو، اقتدار کو، دنیا داری کو کامیابی سمجھا تو پھر آپ نے علی کو نہیں سمجھا. اس سے کہ اللہ نے جسے امیر بنایا اسے چٹائی پر بٹھلا کے بتایا. توجہ فرمائیں کہ غربت ذلت نہیں ہے، بے ایمانی ذلت ہے. غربت ناکامی نہیں ہے. اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو یہ بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگی، غربت ناکامی نہیں ہے، بے ایمانی ناکامی ہے. قرآن کی روح میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے کہا ہے بس مومن کامیاب ہے. پوچھا مولا آپ کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ پڑھوں یا پھر ختم کر دوں بات کو؟ نہیں، ایک حد تک پہنچا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس گفتگو کل بھی کر لوں گا. تھوڑی سی سن لیں، تھوڑی سی رہنے گا، ہے بہت لمبی گفتگو، پڑھوں تو بہت لمبی گفتگو ہے. کہا مولا آپ کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ کمیل تم پر احسان ہے تمہارا ہم پر، ہماری نسلوں پر، کہ تم نے اس سے پوچھ لیا مومن کی ڈیفینیشن جو امیر المومنین ہے. ہمارے آپ کے تو یہ ہے کہ اگر آپ سے دوستی ہے تو بہت بڑے مومن ہیں. صبح دوستی تھی تو مومن تھے، شام میں جھگڑا ہوا تو پکا بے ایمان ہو گیا، صبح دوستی پھر مومن ہو گئے. بس جملہ سن لیجئے. میرے استاد آیت اللہ جواد آملی خدا انہیں سلامت رکھے، انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ شیعوں کو یہ بات ضرور سمجھانا کہ ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بس مریں گے تو مولائے کائنات آئیں گے. کبھی سوچیں بھی کہ مولائے کائنات نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ مولا نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ مولا کو اگر آنا ہوگا تو ایک اصول کے ساتھ آئیں گے، ایک اصول کے ساتھ. جو انہوں نے اصول بیان کیے ہیں ان اصولوں کے تحت آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ ان اصولوں پہ نہیں اترے تو پھر مولا کا انصاف یہ ہے کہ آپ کے سامنے نہ آئے، آپ کی مدد نہ کریں، اس لیے کہ پھر اس پر زیادتی ہو جائے گی نا کہ جس نے اصولوں پہ عمل کیا ہے. میں توجہ، آل محمد تو اصول کے قائل ہے نا، بے اصولی کے قائل تو نہیں ہے. اب اصول انہوں نے کمیل ابن زیاد سے بتا دیا، ان اصولوں پہ جو چلے گا وہ مولا سے ملاقات کرے گا. پہلا اصول کیا ہے؟ کمیل نے پوچھا مولا آپ کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ جو علی کی نگاہ میں مومن ہوگا علی اس سے ملیں گے. مومنی کے تو مولا ہے نا، وہ مومنی کے تو امیر ہے نا، وہ مومنی کے تو امام ہے نا. وہ مولا آپ کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ پلٹ کے کہا المومن ہوا صاحب الایمان. مومن وہ ہے
جو ایمان کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہو. تو جو فرمایا بہت ہی حساس گفتگو ہے یہ. مومن وہ ہے جو ایمان کو اپنی ملکیت سمجھتا ہو, اپنی پراپرٹی سمجھتا ہو. کیا جملہ کہا ہے, صاحب الایمان. صاحب کے معنی عربی میں مالک کے ہوتے ہیں, ملکیت سمجھتا ہو. کیوں یہ ملکیت کا لفظ کیوں رکھا مولا نے؟ اس سے کہ آج ٹورنٹو میں بھی دو طریقے کے لوگ رہتے ہیں, ایک کرائے کے مکان میں ہے, ایک مالک مکان ہے. جو کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے, اگر مکان میں کچھ خرابی ہو جائے, بچہ اگر کچھ اس پہ لکھ دے تو وہ صاف کرتا ہے, بچے کو گھڑکتا نہیں, اس کی طبیعت خراب نہیں ہوتی, اسے غصہ نہیں آتا. توجہ فرماؤ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. ایک ایک لفظ آپ کے لیے قیمتی ہے. جو سو گیا وہ کھو گیا. اگر اس نے لکھ دیا کوئی چیز تو دل نہیں دکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا نہیں, کرائے کا ہے, رہنا ہے, اب مجبوری ہے, لہذا اس کو صاف کر دے گا, کچھ نہیں کہے گا. دروازے میں کچھ پرابلم ہو گئی تو لا کے معمولی سا بنوا دے گا تاکہ کام چل جائے. کیوں؟ گھر کے خراب ہونے کے, گھر کی سچویشن کے بگڑنے کا کوئی درد نہیں ہوگا. کیوں درد نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ملکیت نہیں ہے. لیکن وہی گھر گیا, اسے اللہ نے پیسے دیے, خریدا, خریدنے کے بعد رجسٹری کرائی, ٹرانسفر ہوا, اب لیٹر لے کے جو آیا تو احساس کرتا ہے میرا گھر ہے. میں توجہ فرمائیں. اب جب کہا کہ میرا گھر ہے تو پہلے گھر کو سجائے گا, سنوارے گا, اپنے حساب سے رکھے گا. اب اگر بچہ دیوار کو گندا کرتا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, تو پہلے بچے کو ڈانٹے گا, بعد میں دیوار کو ٹھیک کرے گا. اب کیوں ڈانٹ رہا ہے, یہ درد کیوں پیدا ہو گیا؟ اس سے کہ احساس ملکیت ہے. میں توجہ فرمائے. احساس ملکیت جہاں پر ہوتا ہے وہاں پہ انسان کو درد ہوتا ہے. جب درد ہوتا ہے تو کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے, اس کے بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے. مولا نے کہا میری نگاہ میں مومن وہ ہے جو ایمان کو اپنی ملکیت و پراپرٹی سمجھتا ہو. وہ محسوس کب ہوگا؟ کہ جب تمہارے سامنے حرام و حلال کی توہین ہو رہی ہے, نہ بولے تو منافق ہے, بولے تو مومن ہے. بابا بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جب تمہارے سامنے جس پر ایمان ہے, حرام خدا پہ ایمان ہے نا آپ کا, حلال خدا پہ ایمان ہے نا آپ کا, اگر اس کی توہین ہو رہی ہو, اہل بیت کی توہین ہو رہی ہو, جو نہ بولے وہ علی کی نگاہ میں منافق ہے, لیکن دردی نہیں ہے. اور جو بولے, ہو سکتا ہے کہ دنیا تمہیں کہے کہ بے وقوف ہے, بولتا ہے, اسٹیٹ فارورڈ ہے, یہ ہے, وہ ہے. دنیا تمہیں ناکام کہے, لیکن فاتح خیبر تمہیں کامیاب کہہ رہا ہے. فاتح خیبر کا خدا تمہیں کامیاب کہہ رہا ہے. اس سے کہ تم اگر ایمان کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہو تو دل دکھنا چاہیے. مومن وہ ہے جو ایمان کو اپنی ملکیت سمجھتا ہو. اور اچھا انسان وہی سمجھا جاتا ہے جو ملکیت کو بچا لے جائے. اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی ملکیت کو بیچ کے کھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا نالائق تھا, باپ کی پراپرٹی کو ضائع کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ پلٹ کے پوچھا مولا ایمان کیا ہے؟ کمیل کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کمیل تمہیں پتا نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے؟ کہ معلوم ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے سنوں تاکہ حجت ہو جائے ہمارے لیے. کہا میں نے ایمان کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا. کہا کیوں؟ کہا وہ تو مسجد نبی میں رسول نے فیصلہ کیا ہے. کہا کیا فیصلہ کیا؟ کہا میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا علی حبک الایمان. علی تیری محبت ایمان ہے. علی تیری محبت ایمان ہے. 22,000 حدیثوں میں 1,00,000 حدیث بنی امیہ نے گڑھی ہیں. 1,00,000 حدیث میں اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک 22,000 حدیثیں صحیح ہیں. 22,000 حدیثوں میں ہمارے نزدیک 2,200 حدیثیں معتبر ہیں. بقیہ ہم بھی ان حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں, لیکن اور مسلمان کا فرق مانتا ہے. جن میں سے چند حدیثیں جو متواتر ہیں نا, متواتر سے مراد یہ ہے ایک ہوتا ہے خبر واحد, ایک ہوتا ہے خبر متواتر. یہ اپنے علم میں رکھ لیجئے گا. خبر واحد اسے کہتے ہیں کہ رسول سے یا امام سے کسی ایک آدمی نے سنا ہو اور اس سے 10 نے سنا ہو اور اس سے 100 نے سنا ہو.
لیکن جو امام سے حدیث آ رہی ہے وہ ایک ہی آدمی تھا، تو اس کا اعتبار اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے پتہ نہیں قاعدے سے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، کیسا ہے ویسا ہے، تو اس حدیث پر تھوڑا سا اعتبار کم کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے حدیث متواتر، یعنی ایک امام سے ایک وقت میں 10 لوگوں نے سنا اور 10 نے انہی الفاظوں میں، کہیں کسی الفاظ میں اختلاف نہیں ہوا، یعنی 10 نے من و ان انہی لفظوں میں جو بات بیان کر دے اسے تواتر کہتے ہیں، اسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ 22,000 حدیث میں جو ایک متواتر حدیث ہے وہ یہ حدیث ہے، یا علی حبک الایمان والتقوی، علی تیری محبت ایمان بھی ہے، تیری محبت تقوی بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ حدیث اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک متواتر ہے، یعنی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ علی تیری محبت ایمان ہے۔ کمیل نے پوچھا، ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں ہاں، جیسے سرٹیفکیٹ مل گیا ہو، جیسے سرٹیفکیٹ مل گیا ہو، علی کی محبت ایمان ہے، مومن تو ہی ہے، محبت ہی ہے، جو چاہو کرو، جیسے چاہو جیو۔ یہیں سے ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ کمیل نے احسان کیا ہے ہم پر، ہاتھ جوڑ کے پوچھا، مولا محبت کیا ہے؟ اب یہ بحث انشاءاللہ یہاں سے کل کروں گا، آج تھوڑی سی آپ کو ڈیفینیشن دے، محبت کیا ہے؟ کمیل سے کہا مولا نے، محبت بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے کہ ہر خریدار خرید لے، اپنی دولت سے محبت خرید نہیں سکتے۔ محبت ایک لطف خدا ہے، جس پہ چاہے خدا ڈال دے، جسے چاہے دے دے، محبت لطف خدا ہے۔ یہ لطف خدا کیا ہے؟ یعنی خدا اپنی مرضی سے اختیار رکھتا ہے، وہ انتخاب کرتا ہے۔ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں 1,000 2,000 10,000 اسٹوڈنٹ، لیکن ہائی فائی سائنٹسٹ بنتے ہیں 4-5، بہت ہی بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنتے ہیں 4-5، لاکھوں کو توفیق نہیں ہوتی۔ اب جسے بھی خدا انتخاب کر لے اس کی نیکیوں کی بنا پر، وہ انتخاب کر کے کوئی نعمت عظمیٰ دے دے، اسے کہتے ہیں لطف خدا ہے۔ مولا نے کہا ہماری محبت ہر ایرے غیرے کو نہیں ملنے والی ہے، اسی کو دے گا جس کا ظرف ایسا ہو کہ علی کی محبت کو ہضم کر لے اور جس پر لطف خدا ہو۔ کہا مولا پھر کیسے پہچانے؟ کہا محبت علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک شخص چوراہے پہ کھڑا ہو کہ میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، ہاں وہ دشمنی نہیں کر رہا ہوگا لیکن محبت بھی نہیں کر رہا ہے۔ مولانا کو بہت چاہتا ہوں، مولانا کیا کہنا، یہ ہے وہ ہے دستہ، ہم نے ذرا سرکار ایک ہمارا کام کر دیجئے کہ تبھی آتے ہیں، ابھی آئے تو آئی نہیں، یہ تو محبت نہیں ہوئی نا۔ توجہ فرمائیں۔ کہا مولا محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہا محبت معرفت ہے۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ یقین بھروسہ ہے۔ بھروسہ کیا ہے؟ بھروسہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ علم ہے۔ علم کیا ہے؟ فکر ہے۔ فکر کیا ہے؟ سوال ہے۔ ایک ایک لفظ پر بحث ہوتی ہے، ایک ایک لفظ پہ مولا نے بحث کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر کل فرصت ملی اور یاد رہا، چونکہ مجھے یاد بھی نہیں رہتا ہے، تو میں انشاءاللہ اسے بیان کر دوں گا۔ معرفت ہے۔ پھر کہا کمیل جو میری محبت میں ڈوب گیا، اس سے دنیا کی لذتیں، اسے دنیا کی لذتوں سے لطف نہیں آتا۔ کہا مولا کیسے پہچانوں کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں؟ کہا 3 علامتیں پائی جائیں تو میرا ہے، نہیں پائی جائیں، عجیب جملہ کہا ہے، ولیکن لا من شیعتنا، وہ میرے شیعہ نہیں ہیں، ولیکن لا من اعدائنا، ہاں میرے دشمن بھی نہیں ہیں۔ قسم خدا کی روک لیا مولا نے جہنم سے۔ اگر یہ 3 علامتیں تم میں نہ پائی جائیں تو میرے شیعہ نہیں ہو، لیکن میرے دشمن بھی نہیں ہو۔ اگر دشمن ثابت کر دیتے تو گئی تھی، گیا تھا نا، معاملہ تو ختم، علی دشمنی کا دشمن ہے تو جہنم تو کنفرم ہو گئی، لیکن روک لیا۔ یہ احسان تھا مولا کا، چونکہ مولا قیامت تک جانتے تھے کہ بہت سے ایسے شیعہ ہوں گے جن میں علامتیں نہیں پائی جائیں گی، تو ہو سکتا ہے توبہ کر کے کوشش کر کے اس گریڈ میں آ جائیں اور انہیں جنت مل جائے، جہنم کنفرم نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ لیکن لا من شیعتنا، وہ میرے شیعہ نہیں ہوں گے، ولیکن لا من اعدائنا، لیکن میرے دشمن بھی نہیں ہوں گے۔ کمیل کی آنکھیں نکل آئیں، خوف سے کانپنے لگے کمیل۔ مولا وہ علامتیں کیا ہیں؟ کہ الاول شجاع،
کمیل جو میرا چاہنے والا ہوگا وہ بہادر ہوگا. اللہ اکبر. والثانی السخاوہ، میرا چاہنے والا سخی ہوگا. والثالث یتمنى الموت، چاہنے والا تمنائے موت کرے گا. یقین کریں جب میں نے اس میٹر کو پڑھا تھا نا، میری بھوک ختم ہو گئی تھی. میں اپنے کو سوچنے لگا تھا کہ قبر میں جانا ہے، ہوں بھی کہ نہیں ہوں، اور نہیں ہوں تو مولا نہیں ملنے والے. انہوں نے کہہ دیا میرے شیعہ نہیں ہے. یتمنى الموت. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں کہ جن جن کے پاس آل محمد کی محبت رہی ہے، تمنائے موت تو بہت چھوٹی چیز ہے، زندگی کو ذلیل کر کے رکھ دیا. کربلا والوں نے زندگی کی اوقات بتا دی کربلا میں، کہ اس طرف سے امام حسین اور اولاد علی کی محبت میں ڈوب گئے کہ کوئی شخص کربلا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کوئی شخص کربلا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا. اور اس کے علاوہ چھوڑیے، میں نے کل خواتین کا تذکرہ کیا، عورتوں سے کربلا تعمیر ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں یہ اثر عورتوں میں کتنا تھا کہ خواتین میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں. محبت اولاد کی ایسی ہوتی ہے کہ مامتا کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے ماں کے. ماں کے علاوہ کوئی مامتا کا تصور سمجھ ہی نہیں سکتا، مامتا کے دکھ کو سمجھ نہیں سکتا ہے. لیکن کربلا کی ماؤں میں جنہوں نے زندگی کو کتنا سستا کر دیا. اور دنیا کی ماؤں میں یہی فرق ہے کہ دنیا کی مائیں جب اپنے بچے کو رخصت کرتی ہیں تو امام ضامن باندھتی ہیں کہ میرا بچہ سلامتی کے ساتھ گھر واپس آئے گا. لیکن جب کربلا کی ماؤں نے اپنے بچوں کو رخصت کیا تو کہا زندہ واپس نہ آنا. اللہ اکبر. زندہ واپس نہ آنا. اور بہت عظیم سی بات ہے، بہت عظیم سی بات ہے کہ کربلا کی ماؤں میں اور دنیا کی ماؤں میں یہ فرق ہے کہ دنیا کی مائیں جب بچوں کو بھیجتی ہیں تو امام ضامن تعویذ باندھتی ہیں تاکہ بچہ، ایک حوصلہ ہے کہ بچہ میرا سلامتی کے ساتھ واپس آئے. لیکن جب کربلا کی مائیں اپنے بچوں کی تعویذ پہ نگاہ ڈالتی ہیں تو موت کا پیغام لے کر. آپ کے سامنے واقعہ ہوگا. کس کے لیے واقعہ ہے؟ کس نے تعویذ کو کھولا تھا؟ کس کے بازو پر تعویذ باندھی گئی تھی؟ کس کی ماں نے تعویذ باندھا تھا؟ آپ پہنچ گئے ہوں گے. وہ کون؟ وہ کربلا میں واحد ایک ایسا بچہ ہے جو یتیم ہے. امام حسین کے بھائی کا بیٹا، امام حسن کا لخت جگر. یقین کریں کیا جذبہ ہے. جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے نا، اس کا شوہر چلا جاتا ہے تو اس کی ساری زندگی کا ماحصر اس کا بیٹا ہوتا. کوئی اگر بیوہ ہو جائے نا، اس کی ساری زندگی کا محور اس کی اولاد ہوتی کہ میرا بیٹا ہے، بیٹے پر ہاں ٹھیک ہے میرا شوہر چلا گیا لیکن میرا بیٹا تو ہے، میرا سہارا ہوگا. ارے سلام و کربلا کی ماؤں پر جہاں پہ اپنے سہارے کا بھی خیال نہیں کیا اور کہا کہ بیٹا جاؤ. یہی بات تھی کہ جناب قاسم کو امام حسین بہت مشکل سے اجازت دے رہے، اجازت نہیں دی. اتنی بار قاسم نے اجازت مانگی ہے. مولا عباس کے تمام بھائی گئے شہید ہونے کے لیے، ہر بھائی پر ماموں جا رہے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے، چچا جا رہے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے. جب اون و محمد بھی چلے گئے اور اجازت نہ ملی تو جناب قاسم اب گھر میں آ کے بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ آنکھیں سرخ ہو گئیں. ام فروا نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا امو اجازت نہیں دیتے. کہا چلو میں اجازت دلواتی ہوں. امام حسن لکھا ہے کہ جناب قاسم کو بہت کلیجے سے لگاتے تھے. ایک بار آئے، کہا ٹھیک ہے. ام فروا اپنے خیمے سے باہر نکلی. مولا نے کہا عباس دیکھو کون خاتون خیمے سے باہر آئیں. ایک بار مولا ابو الفضل عباس آگے بڑھے، فوراً واپس آ گئے. کہنے لگے مولا میری بھابھی آ رہی، حسن کی والدہ جناب قاسم کی والدہ آ رہی ہیں. بھائی سننا تھا. امام حسین احترام میں کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. ظاہر سی بات ہے بڑے بھائی کی بیوی. کھڑے ہو گئے. کیا بات ہے؟ کہا تم اپنے بھائی کو تو بہت چاہتے ہو نا. کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہا تو میں تو اس بھائی کی بیوی ہوں نا، کیا مجھے تم سے کسی چیز کے مانگنے کا حق نہیں ہے؟ کسی چیز کی فرمائش کا حق نہیں ہے؟ کہا ہاں حق ہے. کہا بس ایک میری فرمائش پوری کر دو. کہا کیا؟ کہ میرے بچے کو مرنے کی اجازت دے دو.
یہ ہے کربلا کی ماؤں کا تصور. میرے بچے کو مرنے کی اجازت دے دو. امام حسین رونے لگے, کوئی جواب نہ دیا, لیکن قاسم کو اجازت نہیں دی. اللہ اکبر. اور یہ کلیجے صلاح کہتے تھے, بیٹا تم میری بھائی کی نشانی ہو, تمہیں دیکھ کر میرے بھائی کی تسکین ہو جاتی, میں کیسے تمہیں چھوڑ دوں. بس سننا تھا. قاسم مایوس ہو گئے, پشت خیمہ پر گئے. بس 2 جملے سن لیجئے. پشت خیمہ پہ گئے. اس کے مصائب کو پڑھنا چاہیے. افسے کی زہرا کا یتیم پوتا ہے. اللہ اکبر. پشت خیمہ پر گئے اور جانے کے بعد بقی کا رخ کیا ہوگا, شاید نہیں, میرا دل کہتا ہے کہ تعویذ حسن کا معجزہ تھا کہ ایک بار بازو پہ نگاہ گئی, کہا تھا بیٹا جب مشکل میں پڑنا تو تعویذ کو کھول لینا, اس سے بڑی مشکل کیا آ سکتی ہے. جب وہ تعویذ کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا, یہ خط حسین ابن علی کو حسن ابن علی کی طرف سے ہے. میرے بھائی کربلا میں تم تنہا رہو گے, میں اس وقت موجود نہ رہوں گا, میری نمائندگی میں میرے بچے کو اجازت دے دینا. مجھے پتا ہے کہ تمہیں اجازت دینے میں بہت تکلیف ہوگی, لیکن میرا خیال کرنا, میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں, میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا, میرے لال کو اجازت دے دینا ہے, میری وصیت ہے. خط کو پڑھا. قاسم ایک بار خوش ہو گئے, قدم جمع کے پہنچے. کیا بات ہے بیٹا, خط کو آگے بڑھا دیا. بھائی کی تحریر دیکھ کر بھائی یاد آ گیا. ایک بار قاسم کو کلیجے تھا لگایا, میرا بھیا حسن. روتے روتے بے ہوش ہو گئے. قاسم کو اجازت ملی. ایک تصور ہے جس پر آج بھی ائمہ گریا کرتے ہیں, ایک تو قاسم کو اجازت, جاؤ بیٹا اب نہیں روک سکتے, خدا حافظ. قاسم کو جناب عباس نے بہادری کے ہنر سکھائے تھے, جنگ کے ہنر سکھائے تھے. اتنے چھوٹے تھے کہ باہوں میں ہاتھ ڈالا, یا علی کہہ کے گھوڑے پر بٹھالا. ادھر قاسم میدان میں چلے, ادھر ابو الفضل عباس ایک بلند مقام پر گئے. دیکھنا چاہتے تھے کہ جو میں نے ہنر سکھایا ہے اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. ہاں, جیسے ہی قاسم حملہ کرتے تھے, عباس کہتے تھے سبحان اللہ کیا میرا شیر لڑ رہا ہے, سبحان اللہ کیا میرا بہادر لڑ رہا ہے. ادھر قاسم حملے پہ حملہ کرتے تھے, ادھر ابو الفضل عباس داد دیتے تھے, یہاں تک کہ عمر سعد نے چاروں طرف سے گھیرا. وار پہ وار ہوا. ایک تلوار ایسی لگی جو گردن سے کلیجے پر نکل گئی. قاسم سنبھل نہ سکے, گھوڑے سے نیچے آئے. عمر سعد چاہتا تھا چونکہ حسن کا بیٹا ہے لہذا سر کو قلم کر لیا جائے. فوج چاہتی تھی قاسم کے سر کو قلم کر لے. عباس چاہتے تھے زندہ پہنچ جائے. اولاد والوں ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھو. ادھر سے ابو الفضل عباس نے حملہ کیا, ادھر سے امام حسین نے حملہ کیا. فوجوں نے جناب قاسم کو گھیرا ہوا تھا. جب دونوں طرف سے حملہ دیکھا فوجیں بھاگنے لگی. ادھر کے گھوڑے ادھر گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر گئے. بیچ میں قاسم کا لاشا تھا. ایک ٹاپ پیشانی پہ پڑی, ایک ٹاپ سینے پہ پڑی. ہر ٹاپ پہ آواز دیتے تھے چچا مدد کو آؤ, چچا مدد کو آؤ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بار اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ اس سزا کو قبول فرما, حاضرین کے تمام نیک مرادوں کو پورا فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ اس مجلس کو قبول فرما. پروردگار ماتم داران مظلوم کربلا, نوحہ خان, مرثیہ خان, ذاکرین, علماء جو بھی امام بارگاہوں کی خدمت کر رہے ہیں, پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ماتم داران مظلوم کربلا, عشیان حیدر کرار, جہاں کہیں بھی ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. ہماری اس عزاداری کو قبول فرما. زندہ رہیں تو آل محمد کی محبت میں, موت آئے تو آل محمد کی محبت میں. پروردگارہ ہمارے ناصروں کے امام زمانہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. امام کو ہمارے ان اعمال سے راضی فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. ماتم حسین. کٹ گیا شبیر کا سر 3 دن کی پیاس میں, کٹ گیا شبیر کا سر
تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں سہ گئی زینب یہ محشر، تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں سہ گئی زینب یہ محشر، تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں ایک سوال آب پر مارا گیا تیرے ستام، ایک سوال آب پر مارا گیا تیرے ستام، چھت گیا حلقوم اصغر، تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں اس قدر روئے تڑپ کر قبر اصغر پر حسین، اس قدر روئے تڑپ کر قبر اصغر پر حسین، بہہ گئے اشکوں کے کوثر، تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں کس طرح سحراب کرتے تشن لب کو تشن لب، کس طرح سحراب کرتے تشن لب کو تشن لب، مانگتے ہیں آب اکبر، تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں جا چکی فوجیں حسینی حوض کوثر پر مگا، جا چکی فوجیں حسینی حوض کوثر پر مگر، بیبیاں اب ہیں کھلے سر، تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں تشنگی شبیر کی محسن کرے کیسے بیان، تشنگی شبیر کی محسن کرے کیسے بیان، خار تھے شے کی زباں پر، تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر کا سر، تین دن کی پیاس میں کٹ گیا شبیر۔ عاشور کی شب ہے سکینہ کا وہ رونا،
اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات